السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور یہ بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے۔ صبح صبح میں نے ان کو لنچ میں بنا دیا تھا اسپیگیٹی، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کو اسپیگیٹی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے اسپیگیٹی بنانے میں، لیکن پھر میں بنا ہی دیتی ہوں، بچے ہیں خوش ہو جائیں۔ اور یہ اچانک ایک دن ہمارے گھر کیٹ کا چھوٹا سا پیارا سا بچہ آ گیا تھا۔ تو بس پھر کیا تھا، میرو کی تو اس میں جان نہیں آ گئی۔ مطلب آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ ہونا، اس کے بعد پھر چھوٹا بچہ کوئی ہوتا نہیں ہے گھر میں، تو اس کو بڑا ہی ہوتا تھا کہ میرے پاس چھوٹا بہن بھائی نہیں ہے۔ تو بس یہ کیٹ نہ ہوئی تو اس کی جان ہی ہو گئی۔ یہ دیکھیں، کبھی اس کو اٹھا، اور ایسے ڈائریکٹ نہیں اٹھا سکتی تھی، کپڑا ڈال کر اس پر اٹھاتی تھی، اور یہ اپنے شوز آگے کرتی تھی نا، تو وہ اس کے اوپر منہ ملتی رہتی تھی۔ بہت ہی زیادہ اس کو اس سے محبت ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ۔ تو بچے ہیں نا، بچوں کو کچھ چیز مل جائے تو اس کو اسی طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے کہتی ہے، مما جب آپ مجھے پیار کرتی ہیں نا تو مجھے آپ پر بہت پیار آتا ہے، اور جب آپ میری کیٹ سے پیار کرتی ہے نا تو تب بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت آپ پر پیار آتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بس یہ پڑھائی سے اٹھی یا چھٹی کا دن ہوا تو، یا گھر اسکول سے جو ہی گھر آتی ہے نا، بس بلی کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ یہ میں بیک یارڈ میں جب کپڑے دھوتی ہوں تو یہ ساتھ میں، یہ دونوں بھی مصیبتیں میرے ساتھ آ جاتی تھیں اور کھیلتی رہتی تھیں۔ اور بچے یہ ہیں کہ ماں کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتی ہیں، اور یہ بلی بھی پھر میرے ساتھ جیسے کہ میرا بچہ ہی ہو۔ لیکن بہت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑے ہی پیار سے رکھا۔ اور فجر کے وقت ہی میں جو ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد دودھ میں اس کے لیے، پہلے بہت چھوٹی تھی صرف دودھ پیتی تھی، پھر میں نے اس کے لیے اس میں بریڈ بھی ڈالنا شروع کر دی، پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو میں اس کے لیے پہلے کھانا ڈالتی تھی تاکہ یہ خوش ہو کر کھا لے۔ اس کو بریڈ اور دودھ بہت پسند ہے، اور اس کو گوشت بھی بہت پسند ہے۔ اور جمعہ کے دن جب مہر اسکول سے گھر آئی تو اتنا رو رہی تھی، میں تو گھبرا کر باہر گیٹ پر پہنچی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے مہر؟ کہتے ہیں کہ پاپا نے بولا تمہاری بلی مر گئی ہے۔ تو سچ مچ میں بلی مر گئی ہے، کیونکہ بلی جو ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے اس کے اوپر گاڑی چلا دی، اس کے سر کے اوپر، تو بہت ہی اس کی بری کنڈیشن تھی۔ تو وہ مہر نا 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار گزرے نا، بس یہ روتی رہی ہے۔ اس کی قبر ہم نے پھر بنائی ہے، اور میں نے تو نہیں بنائی، پھر میرا تو سانس بند ہوتا ہے، میں تو اتنی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں نا، مجھے تو ڈپریشن ہے۔ پھر یہ سب گئے ہیں، پھر اس پر روزانہ اس پر پھول ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں جا کر اس کی قبر پر۔ اور کل سنڈے تھا تو پھر کل اس کا فاتحہ ہم نے دیا، تو پھر میں نے اس کے لیے بریانی بنائی ہے، چیزیں بنائی ہیں، تو اس کی فیوریٹ چیزیں بنوا کر انہوں نے مجھ سے اس کا فاتحہ دلوایا ہے۔ اور بس بچے ہیں نا، تو بس بہت زیادہ مہر اداس تھی۔ اور یہ پیٹس نا، ٹھیک ہے پیٹس سے انسان کو جتنا انسان وہ بھی کرے کہ مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ انسان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اور بچے تو سائڈ پر ہو جاتے ہیں، مطلب صبح بھی میں اس کو کھانا دیتی تھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی۔ اور بچوں کے یہ فیوریٹ کام تھا کہ ان کے آگے گوشت کی بوٹیاں ہونا، چکن ہو تو چپکے سے جا کر تو بلی کو ڈال دیتے تھے۔ پھر اور وہ جو آوازیں نکالتی تھی نا، جیسے بھوکا بچہ ہو نا اور اس کو دودھ دو تو پہلے وہ خوشی کی جو آوازیں نکالتا ہے نا، بالکل ویسی آوازیں پہلے نکالتی تھی، اور ہم بڑا انجوائے کرتے تھے اس کی آوازوں کو۔ اور میں خود اتنی خفا ہوں، آج چوتھا دن ہو گیا اس کو فوت ہوئے ہوئے۔ اور ایسے چھوٹی سی ہماری انگلی کی ایک پور جتنی تو اس کی زبان تھی، بیچاری نکال کر مزے لیتی رہتی تھی۔ تو بس کیا جا سکتا ہے، بڑا ہی افسوسناک۔ اگر وہ بھاگ جاتی نا یا بیمار ہو کر مر جاتی تو تب ہمیں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ پھر ہم مہر کو لے گئے یہ ٹکے کھلانے کے لیے بازار۔ یہ سیٹرڈے تھا، نہیں فرائیڈے ہی تھا، فرائیڈے کی رات تھی، تو ہم نے کہا چلو اس کو ٹکے وکے کھلاتے ہیں۔ پھر ہم چلے گئے تھے صدر۔ یہ کہتی ہے میں اپنے لیے نیل پالشز اور کلپس لیتی ہوں، وہ تو رو رو کر میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ بڑی پیاری ایک جویلری کی شاپ تھی، اس کا میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے، اور جویلری جو تھی کافی مہنگی تھی۔ ہم جب لاہور گئے تھے تو ہم نے جو آرٹیفیشل جویلری پوچھی تھی تو اس کی قیمتیں بہت کم تھیں، اور پشاور میں اس آرٹیفیشل جویلری کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اور یہاں سے میری بیٹی کو لینی تھی چاندی کی چین، تو وہ چاندی کی چین لے رہی تھی، اور میں جو ہوں تو بس چھوٹا سا میں نے کلپ بنا لیا تھا۔ تھی بڑی پیاری جویلری، اور آج کل جتنا سونا مہنگا ہے نا، تو کافی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، شادیوں کے دن ہے، سردی ہیں، تو وہ لوگ یہ جویلری خرید رہے تھے، اور وہ خرید رہے تھے، اور میں چھوٹی موٹی ویڈیو بنا رہی تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے پیارے ڈیزائنر۔ یہ صدر گورا بازار ہے، وہاں پر بہت پیارا اوپر والا گرین مجھے پسند بھی بہت آیا تھا، اور اس کی قیمت تھی 4000 کہہ رہا تھا۔ صرف موتی تھے، پرل سے، اس میں کچھ تھا نہیں، مطلب اس طرح۔
تو بس آج کل تو ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے. اگر جویلری بھی مہنگی ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، ہر چیز ہی اتنی. مطلب پچھلے سال میں نے ایک سویٹر پوچھا تھا 1600 کا، اور اس سال وہی سویٹر 3200 کا اس نے کیا ہوا تھا. میں نے کہا ہائے، ایک سال میں تم نے قیمت ہی ڈبل کر دی ہے. تو بس یہ حالات و واقعات ہیں. تو میں بھی چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک چھوٹا سا چوزا تھا، اس کو میں نے بڑا پیار سے پالا رکھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ بیچارہ بھی مر گیا تھا. چوزوں کی تو خیر عمر کم ہوتی ہے، لیکن بلی تو کہتے ہیں 18 سال تک زندہ رہتی ہے. اچھا، پھر جب بلی ہمارے گھر آئی نا تو میں نے پھر اس پر گوگل پر پھر ریسرچ کی کہ بلی کبھی بھی میاؤں میاؤں نہیں کرتی، وہ تب میاؤں میاؤں کرتی جب آپ سے اس نے کوئی بات کرنی ہو. اور یہ بالکل سچی بات ہے، وہ جب اس کو بھوک لگی ہو یا سردی وردی لگ رہی ہو تو جب میں باہر نکلوں تو میاؤں میاؤں کرتی تھی. لیکن اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بس خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی، کچھ بھی آواز نہیں نکالتی تھی. پتہ نہیں کیا ہوا، کس کی گاڑی کے نیچے آ گئی. بہت زیادہ ہی مجھے لگا ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، میرا بیٹا بہت ہی مذاق کرتا رہتا ہے. لیکن باہر وہ کوڑا والا آیا تھا، وہ کوڑے والے سے میں نے پوچھا سچ ہے یہ، کیونکہ وہ لوگ تو مہر کو بتا کر جمعہ کی نماز کے لیے چلے گئے، اور اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہ سچ ہے جھوٹ ہے، مذاق کر رہا ہے وہ. لیکن کوڑے والے نے کہا ہاں وہ مر گئی تھی، اور اس کو میں نے ہی جا کر سائڈ پر اٹھا کر ڈالا ہے. تو بس اللہ رحم کرے. اور یہ جو ہے نا، یہ پیٹس ان سے بڑی محبت ہو جاتی ہے. پھر ہم کل سنڈے تھا تو ہم چلے گئے تھے کارخانوں پشاور کے، تو یہاں سے میں نے مہر کو سویٹر لے دیا تھا، اور یہ ہسبینڈ وغیرہ نے بھی سویٹر وغیرہ لینے تھے. اور بس اسی طرح چھٹیاں گزر گئیں، ساتھ ساتھ پیپرز بھی بچے کے چل رہے ہیں، اور میتھس کا پیپر بھی تھا. اور اچھا مصروفیت میں جو نا تو تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، ورنہ اگر فارغ ہو انسان تو بہت زیادہ انسان فیل کرتا ہے. تو میں نے بھی اس کو مصروف ہی رکھا ہے کافی، تاکہ اس کا دل لگا رہے. تو لیکن بچے ہیں نا، وہ کہتی ہیں میں اٹھ کر، میری بڑی بیٹی بھی کہتی ہے مما میں فجر کو اتنی خفا تھی، اتنی مجھے وہ یاد آ رہی تھی، صبح صبح وہ اٹھ کر آ جاتی تھی نا. اچھا، یہ میٹرو کی شاپ تھی، یہاں پر بھی کافی پیارے جینس کے سوٹ وغیرہ آئے تھے. اور یہ کارخانوں تھا، اور کارخانوں جو ہے تو اس میں بڑے پیارے ڈیکوریشن کی چیزیں اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں، مگر یہاں پر کوالٹیز کا بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پر پرائسز کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک چیز، ایک دکاندار اگر 1000 کی کہہ رہے ہیں نا تو اگلا دکاندار اس کو 5000 کی کہے گا. تو اس میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان سے چیز لینی پڑتی ہے، ورنہ ایسا دھوکہ دیتے ہیں آپ یاد کریں گے. تو بس یہ دیکھیں، ڈیکوریشن پیسز بھی بہت ہی خوبصورت تھے. وہ لوگ سویٹرز پسند کر رہے تھے، اور میں ادھر اپنا ویڈیو بنا رہی تھی. میں نے کہا چلو میں ڈیکوریشن پیسز کی تھوڑی ویڈیو بنا لیتی ہوں. اور یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے، سویٹرز، لیگنگز بہت اچھی مل جاتی ہے بچوں کے لیے. یہی تھی آج کی ویڈیو. پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. السلام علیکم.